إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اکثر میں یہ دیکھتا تھا کہ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آتے اور اپنا خواب سناتے کہ میں نے رات یہ خواب دیکھا ہے. نبی علیہ السلام اس خواب کی تعبیر بتاتے تھے. کبھی ایسا بھی ہوتا کہ نبی علیہ السلام فرماتے کہ آج میں نے خواب دیکھا. آپ اپنا خواب سناتے. میرے دل میں اکثر یہ خواہش پیدا ہوتی کہ کاش کبھی میں بھی خواب دیکھوں, مجھے کوئی خواب نظر آئے اور میں بھی نبی علیہ السلام سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرو. نوجوان لڑکے کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب دیکھ ہی لیا. میں نے خواب کیا دیکھا؟ اتانی ملکانی, میرے پاس دو فرشتے آئے. آخذانی, ان دونوں نے مجھے آ کر پکڑ لیا. ایک فرشتے نے مجھے بیک سے پکڑا اور ایک فرشتے نے مجھے بیک سے پکڑا. ثم ذهبا بی الی النار, اور دونوں مجھے پکڑ کر لے گئے حتیٰ کہ جہنم کے کنارے پر لے گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. فَإِذَا فِيهِ نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ, میں نے دہتی ہوئی جہنم کو دیکھا, اس کے شعلے دیکھے. جو کچھ جہنم کے متعلق نبی علیہ السلام سے سنا تھا من وعن, وہی نقشہ میں نے جہنم کا دیکھا. اب ان دونوں نے مجھے پکڑا ہوا ہے اور
میں نے اندازہ یہی لگایا ان دونوں کا ارادہ ہے یہ مجھے پھینک دیں گے. فَإِذَا فِيهِ نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ، میں نے اس جہنم میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کو میں جانتا تھا. جان پہچان والے لوگ بھی تھے جو جہنم کی آگ میں جل رہے تھے، اور میں نے یہی سمجھ لیا کہ اب میری باری بھی آ گئی. میں نے دائیں بائیں پیچھے مڑ کر دیکھا، ان فرشتوں سے چھڑانے والا مجھے کوئی نظر نہیں آیا. پریشان تھا، سوائے حسد کے اور کچھ بھی نہیں تھا کہ ہے کاش کیا ہوگا، میری دنیا دھری کی دھری رہ گئی. آج کوئی میرا ہمدرد مجھے نظر نہیں آتا، نہ برادری کا کوئی فرد ہے، کوئی چاہنے والا نہیں. اچانک میں نے ایک فرشتے کو دیکھا، وہ آ رہا، تیسرا فرشتہ. وہ تیسرا فرشتہ آیا اور قریب آ کر اس نے ان دونوں فرشتوں سے کہا اس بیچارے کو تم نے کیوں پریشان کیا ہو؟ بس یہ جملہ اس نے کہا کہ میری آنکھ کھل گئی. میری آنکھ کھل گئی. اس فرشتے نے یہی کہا کہ ان دونوں کو کہا کہ تم نے کیوں اس کو پریشان کیا ہو؟ پھر میری آنکھ کھل گئی. اب جن کو میں نے چاہا اس خواب کی تعبیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے معلوم کروں، لیکن میں ہمت نہیں کر سکا. صحابہ کرام بیٹھے ہیں، بزرگ ہیں، میرے اندر ہمت نہیں ہوئی. ارادہ کرتا کہ خواب سناؤں، لیکن پھر ہمت نہ ہو. آخر جب ہمت نہیں ہوئی میں اپنی بہن کے گھر چلا گیا. ان کی بہن کون ہے؟ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ام المؤمنین. بہن بھائیوں کا آپس میں ایک معاملہ ہوتا ہے. میں نے بہن سے کہا کہ باجی میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میرا یہ ہے، ہمت نہیں ہو رہی. اب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نا میرے خواب کی تعبیر معلوم کر کے میرے اس خواب کی تعبیر کیا ہے. سید حفصہ نے کہا ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام میرے پاس آئیں گے، میں تمہارا یہ خواب سناؤں گی اور تعبیر معلوم کروں گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے. سید حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے چھوٹے بھائی عبداللہ نے خواب دیکھا ہے. وہ ہمت نہیں کر پاتے کہ آپ کو وہ خواب سنائیں. ان کا خواب یہ ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے خواب سنا اور آپ نے ایک ہی جملے کے اندر خواب کی تعبیر بتا دی. ایک ہی جملے کے اندر فرمایا کہ نعم الرجل عبد اللہ لو کان یصلی باللیل. تیرا بھائی عبداللہ نیک آدمی ہے، ساری خوبیاں ہیں جو ایک مسلمان کے اندر خوبیاں ہونی چاہیے، صرف اس کے اندر ایک نقص ہے. ایک نقص ہے، کاش کہ تمہارا بھائی اس نقص کو دور کر لے. اور ایک مومن کے اندر، ایک مسلمان کے اندر یہ بہت بڑی خامی ہے، اور یہ خامی تیرے بھائی کے اندر پائی جاتی ہے. وہ کیا؟ فرمایا کہ تمہارے بھائی کے اندر خامی یہ ہے کہ وہ تہجد کی نماز نہیں پڑھتا. تہجد کی نماز نہ پڑھنا یہ مومن کی بہت بڑی خامی. مسلمان ساری رات سو کر گزارے، بہت بڑا نقص ہے، بہت بڑا ہے. اللہ ہمارے اندر اس نقص کو ختم کر دے. رات پوری چلی جائے، پوری رات چلی جائے، اٹھ کر کم از کم 2 رکعت بھی نہ پڑے. مومن کی یہ کیسے ہی رات نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. مومن کا کردار تو یہ ہے، آپ نے دیکھا کہ جب سردیاں شروع ہوتی
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خوش ہو جاتے، مزہ آ گیا، رونقیں لگ گئی۔ صحابہ نے کہا عبداللہ، سردی کا جو موسم ہے غریب کے لیے مشکل ترین موسم ہے، دن چھوٹے ہوتے ہیں، مزدوری نہیں کر سکتے، کہاں جائے محنت کرے، اور تم کنگلے ہو، غریب ہو، زکات کے مستحق تھے عبداللہ بن مسعود، زکات کے مستحق، کوئی فکر ہے کہ اللہ کے پیغمبر سے دین سیکھ، بس ایک ہی فکر، تم خوش ہو جاتے ہو، تمہاری خوشی ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا رضی اللہ عنہ، فرمانے لگے سردی موسم مسلمان کے لیے موسم بہار ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ دن چھوٹے ہوتے، چھوٹا سا نفلی روزہ رکھ کر مسلمان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ راتیں بڑی لمبی ہوتی ہیں، بڑی لمبی ہوتی، خوب نیند بھی کر لیتا ہے، اور تہجد پڑھ کر قیامت کے دن کے قیام سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ یہ فکر ہے مسلمان کی، یہ فکر ہونی چاہیے، اور یہی تھا۔ عبداللہ بن مسعود آدھی رات کے بعد اٹھ جاتے، ہاں جب صبح کی اذان کا وقت ہوتا پھر گھر چلے جاتے، تاکہ کوئی شخص نہ دیکھے کہ عبداللہ بن مسعود مسجد میں ہو، پھر عام نمازیوں کی طرح مسجد میں آتے تھے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ اخلاص، آدھی رات کے بعد مسجد میں، اور باقی حصہ تہجد میں گزار دیتے، قرآن کے پڑھنے میں، جب اذان کا وقت ہوتا گھر چلے جاتے۔ سیدنا بلال کی اذان سن کر لوگ آتے، عبداللہ بن مسعود بھی آ رہے، کیا اخلاص۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ ایک رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، میں بھی اور ابو بکر صدیق بھی، آدھی رات کے بعد آپ نے ہم دونوں کو جگایا اور فرمایا کہ چلو مسجد چلتے ہیں، اصحاب صفا کی خیر معلوم کرتے ہیں، کہیں کوئی پریشان تو نہیں، مسافر ہیں بیچارے، پردیسی غریب و تیار ہے۔ ہم تینوں چل پڑے، جب مسجد نبی کے قریب ہے کھڑکی کھلی ہوئی، اندر سے تلاوت کی آواز آ رہی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آج تو یوں لگتا ہے کہ ہماری مسجد میں جبریل آیا ہوا ہے اور تلاوت کر رہا ہے۔ نے کہا اللہ کے رسول وہ کیسے؟ فرمایا کہ اندر جو قرآن کی تلاوت کا لہجہ آ رہا ہے، اللہ کی قسم 100% یہی لہجہ جبریل امین ہے۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ جب ہم نے اندر جا کر دیکھا عبداللہ بن مسعود قیام میں ہے اور قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اسلاف، یہ سب صالح۔ ایک مومن کے اندر بہت بڑا نقص ہے کہ وہ تہجد نہ پڑھے۔ فرمایا کہ حفصہ تیرا بھائی بہت نیک ہے، بہت اچھا ہے، بڑی خوبی ہے، اس کے اندر ایک خامی ہے، کاش کہ اس خامی کو دور کر لے، اور وہ خامی یہ ہے کہ تہجد کی نماز نہیں پڑھتی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا کہ نبی اسلام میری بہن کے گھر کب جاتے ہیں، چلے گئے، میں ساتھ ہی نہیں کیا، شرم آ رہی تھی۔ جب نبی علیہ السلام میری بہن کے گھر سے باہر آئے پھر میں فوراً باجی کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے کہا میرے خواب کا کیا بنا، میرے خواب کا کیا بنا؟ ہاں میں نے خواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا تھا، آپ نے اس کی تعبیر یہ بتائی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نے اپنی بہن سے کہا باجی اب آپ گواہ رہ جائیں، جب تک زندہ رہوں گا تہجد کی نماز نہیں چھوڑوں گا، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ پھر میں نے کیا کیا، کیونکہ میں کنوارا لڑکا تھا، میں نے کہا سستی ہو جاتی، پھر میری جب تک شادی نہیں ہوئی میرا بستر مسجد نبی میں ہوتا تھا، میں سوتا ہی ہوں، آدھی رات کے بعد اٹھ جاتا، تہجد شروع کر، عزم کر لیا، آج ہم بھی عزم کر لیں، آج ہم بھی عزم کر لیں کہ جب تک زندہ رہے انشاءاللہ تہجد کی نماز پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عزم کر لیا اور تہجد کی نماز شروع کر دی۔ چند دن گزرے پھر میں نے خواب دیکھا، یہ پہلا جو خواب ہے جامع ترمذی میں اور دوسری کتابوں میں ہے، موسیٰ احمد میں تفصیل سے ہے۔
دوسرا جو خواب ہے یہ صحیح بخاری میں فرماتے کہ چند دن گزرے پھر میں نے خواب دیکھا. میرے خواب میں کیا دیکھا کہ ان فی یدی کتاب استبرق، میرے ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا ہے، ریشم کا ایک ٹکڑا ہے اور میرے ہاتھ میں لیس مکان ارید بہ الجنہ الا طار بہ الی، ریشم کا ٹکڑا میرے ہاتھ میں اور میں نے دیکھا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں جنت میں کھڑا ہوں. ریشم کا ٹکڑا میرے ہاتھ میں ہے اور میں جنت میں کھڑا ہوں. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ آج جنت کے اس سیکٹر میں جاؤں جس سیکٹر میں آدم علیہ السلام ہے تاکہ ملاقات کروں. بس ارادہ کیا، یہ ریشم اڑ پڑا، اڑتے ہی مجھے لے گیا اور آدم علیہ السلام کے پاس. میرے دل میں ارادہ پیدا ہوتا کہ آج ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات کروں. وہ ریشم اڑ پڑتا اور اس سیکٹر میں لے جاتا، دیکھتا کہ ابراہیم علیہ السلام جا رہے. جہاں جس سیکٹر کا ارادہ کرتا یہ ریشم کا ٹکڑا مجھے اڑا کر وہاں لے جاتا. اڑتا رہا، انبیاء سے صلحاء سے ملاقاتیں کرتا رہا حتیٰ کہ میری آنکھ کھل گئی. پھر میں باجی کے پاس پہنچ گیا. میں نے کہا آج رات میں نے یہ خواب دیکھا. اس کی تعبیر معلوم کرا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے. سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے بھیجن کا خواب اللہ کے پیغمبر کو بتایا کہ چھوٹے بھائی نے خواب اب یہ دیکھا. نبی السلام نے اس سے چھوٹے جملے میں خواب کی تعبیر بتائی. اس سے چھوٹے جملے میں فرمایا کہ ارا عبد اللہ رجلا صالحا. حفصہ تیرے بھائی کے اندر جو نفس تھا اللہ کی توفیق سے وہ دور ہو گیا. اب وہ رجل صالح بن گئی، نیک آدمی. اس نفس کو دور کرو، اس نفس کو دور کرو. ہماری راتیں کس طرح ہونی چاہیے اور کس طرح ہو رہی، اس کو معمول بنائیں. رمضان کا مہینہ بھلے چلے جائے لیکن ہمارا قیام ختم نہ. کچھ عرصہ پہلے کم از کم رمضان میں مسلمان تراویح کی شکل میں قیام کرتے تھے، لیکن کچھ سالوں سے شیطان نے حملہ کیا، اب اس قیام کو بھی کم کر دیا. کہیں آپ کو 3 روزہ تراویح ملے گی، کہیں 10 روزہ تراویح ملے گی. یہ کیا ہے؟ یہ سب غلط ہے. یہ 3 روزہ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید تکمیل قرآن شرط ہے، قرآن مکمل ہو گیا تو بس ہمارا قیام مکمل ہو گیا. نہیں، یہ سب غلط ہے. 3 روزہ تراویح قوم کھڑی ہوئی ہے ساری رات، اور چوتھی رات آپ کو مارکیٹ میں وہ شاپنگ کرتے ہوئے ملیں گے. کہاں جی آج ہمارا قرآن مکمل ہو. یہ کہاں ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ نہیں، جب تک سیام چلتے رہے اس وقت تک قیام چلتے رہے. سیام ختم ہو جائے مومن کا قیام ختم نہ ہو. روٹین بناؤ، روٹین. اس کی برکات ہے، فیوض ہے. یحشر الناس یوم القیامت فی صعید واحد. پوری خلائق کو چٹیل میدان میں جمع کیا جائے گا. فینادی مناد. نبی اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گا. کون ہے؟ جبریل علیہ السلام. جاؤ اعلان کرو، پوری خلائق میں اعلان کرو. کیا اعلان ہے؟ این الذین تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. وہ لوگ کون ہیں جو راتوں کو اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے تھے؟ یدعون ربہم، اپنے رب کو پکار دیتے، آواز دیتے. کون؟ فرمایا کہ فیقومون وہم قلیل. اس کے جواب میں جو لوگ کھڑے ہوں گے وہ چند ہوں گے، قلیل. جو تہجد پڑھنے والے بہت قلیل ہیں. اللہ ان قلیل لوگوں میں ہمیں شامل فرما دے.
فَيَقُومُونَ وَهُمْ قَلِيلٌ، تھوڑے سے لوگ ہوں گے اللہ کے سامنے لایا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان لوگوں کے صرف ایمان کو چیک کیا جائے گا، بس توحید کو چیک کیا جائے گا کہ توحید ہے کہ نہیں، کہیں شرک یا بدعت کی دلدل میں تو صحیح ہو نہیں، توحید کو چیک کیا جائے گا۔ توحید میں کامیاب ہوں گے تو اللہ فرمائے گا ابھی حساب و کتاب میں بڑا وقت ہے، بڑی دیر ہے، یہ دنیا میں بھی راتوں کو قیام کرتے رہے اور یہاں بھی قیام کرے، نہیں ان کو ایسا کرو حساب سے پہلے جنت روانہ کرو۔ پتا آج قاری صاحب کے ساتھ جو آپ بھائیوں نے قیام کیا 1 گھنٹے کا تھا، 1.5 گھنٹے کا تھا، وہ قیام کیا ہے 50,000 سال، 50,000 سال کے قیام سے بچنا چاہتے تو یہ ان کو روانہ کر دیے تھے، وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ بڑی دیر کے بعد حساب کتاب ہوگا، اور حساب و کتاب کے بعد جو پہلی جماعت جنت میں جائے گی وہ یہ سمجھے گی کہ ہم سب سے پہلے کوئی نہیں ہے۔ اندر جنت میں آئیں گے، دیکھیں گے کہ لوگ پہلے سے موجود ہیں، لوگ پہلے سے موجود ہیں، یہ حصہ مسند احمد میں ہے۔ وہ سب پوچھیں گے تم کب آئے؟ وہ کہیں گے ہمیں تو بڑا وقت ہو گیا، تم قیامت کے میدان میں نہیں گئے تھے، تم قیامت کے میدان میں نہیں گئے تھے؟ وہ کہیں گے گئے تھے، کتنی دیر کے لیے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم قیامت کے میدان میں ہم اتنی دیر کے لیے گئے جتنی دیر ہم دنیا میں عصر کی نماز پڑھتے، بس جتنی دیر میں ہم عصر کی نماز پڑھتے تھے اتنا دیر ہم رکے، اس کے بعد اللہ نے جنت دی۔ بتاؤ اس تہجد کو معقول بنا، اس پر بڑی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ان دنوں میں کچھ اوقات اس طرح دیے ہوتے ہیں، ٹھیک 12 بجے نئی کراچی ایک مسجد میں 10 ہے، میں انہی چند جملوں پر اتفاق کرتا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو تہجد گزار بنا دے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمدللہ۔ یہ سوال آپ کو جی ہاں لیکن میرے پاس میں نے عرب بھائی سے پہلے معلوم کر دی